آپ بہت پاپولر ہو گئے, آؤٹ آف پروپورشن پاپولر ہو گئے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تسلیم نہیں کرتی. کسی نے نہیں ابھی تک یہ بات کی آپ کی پارٹی کے فورم پر. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ بھی آلموسٹ آپ جتنا پاپولر ہے, اس کے جیتنے کے امکانات 100 نہیں تو 90% ضرور ہیں, اور اس میں اس کا اپنا کمال نہیں ہے. بالکل آپ کی طرح اس کے مخالفین بڑے نالائق ہیں, اور اس کے ساتھ بھی برا سلوک ہو رہا ہے. آپ انتہائی پاپولر ہیں, آنکھیں بند کر کے الیکشن جیت سکتے ہیں, ہاتھ چھوڑ کے سائیکل چلا سکتے ہیں الیکشن کا, لیکن آپ کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. آپ اس میں کوئی مماثلت نہیں دیکھ رہے. آپ تو پاکستان میں بیٹھے, وہ امریکہ میں بیٹھا ہے. سر ہر دور میں معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں, تغیرات ہوتے رہتے ہیں, وقت کے مطابق سوچ کر پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہوتا ہے. یہ جن لوگوں کو آپ اپنا مخالف نمبر 1 کہہ رہے ہیں نا, سارے کے سارے ملا کر بھی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ٹو کر رہے ہیں, انہیں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں. آپ کے میں سیاسی مخالفین کی بات کر رہا ہوں, تو یہ بیچارے کسی جوگے نہیں ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں بہت, میرے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں کہ یہ اشارے باہر سے ہوتے ہیں, تو آپ ایسی نوبت کیوں آنے دیتے ہیں کہ یہ اشارے مزید ہوتے چلے جائیں؟ اب جو کچھ ہو چکا ہے اس میں آپ کو کوئی بہتری نظر آتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا کیس میرے سے بالکل مختلف ہے. ہمارا اور کوئی اس کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں. میرے اوپر تقریباً ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کس طرح کیس کہ میرے اوپر کوئی 180 کیس کیے ہوئے ہیں, جس میں قتل ہے, جس میں دہشت گردی کے کیس ہے. اگر یہ کیس کہیں باہر کے انگلینڈ یا امریکہ میں ہو تو لوگ مذاق اڑائیں, بلکہ لوگ اس حکومت کو ہی فارغ کر دیں جو اس طرح کے کیسز بناتی ہے. یہ تو سارا انصاف کا نظام کا مذاق اڑ رہا ہے. دیکھیں, تو اس کا اور میرا بالکل فرق ہے. اور میں پھر یہ بھی آپ کو ابھی بتا دوں کہ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کو کیا میرے سے کیا ہوگا. میں نے کوئی کسی کو برا بھلا تو نہیں کہا. دیکھیں, وہ عادی ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں جو اوپر لوگ بیٹھتے ہیں, جو ہمارے سربراہ ہوتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کے جو مفاد ہیں وہ قربان کر دیتے ہیں باہر کی پاورز کے ڈکٹیشن پہ. جس طرح وار آن ٹیرر ہے, 80,000 پاکستانی ہم نے مروا دیا خوش کرتے کرتے امریکہ کو. اس سے پہلے ہم نے افغان جہاد میں شرکت کی, اور وہ تو چلے ہم اپنے ہمسائے ملک کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اس کا جو فال آؤٹ پاکستان میں آیا, ملیٹنٹ گروپس آ گئے, یہ جو بعد میں دہشت گرد جن کو کہتے تھے, وہ اس وقت تو ہم نے ان کو افغان جہاد کے لیے تیار کیے تھے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے وہ ہمارے لوگوں کی بہتری میں ہونی چاہیے. اب یہ پسند نہیں ہے وہ لوگ جو عادی ہوئے ہیں باہر کی قوتیں کہ پاکستان کو جب ایک حکم کرو تو پاکستان تیار ہو جاتا ہے جو سربراہ ہے, اور اپنے لوگوں کو قربان کر دیتا ہے دوسرے باہر کی قوتوں کے لیے. تو انہوں نے تو خوش نہیں ہونا تھا, تو میں تو ان کو خوش کر کے آنا ہی نہیں چاہتا. میں تو چاہتا ہوں کہ اگر پاکستانی عوام الیکٹ کرتی ہے تو میں آؤں گا. یہ بات آپ تب کریں جب آپ کی جی ڈی پی 200-250-300 ارب ڈالر ہو. جو آپ کے حالات ہیں, کاسا لیسی کرتے ہوئے شخص کو, میں نہیں کہہ رہا آپ نے تو کبھی نہیں کی, لیکن آپ جس ملک کے وزیر اعظم تھے اور جس ملک کے لیڈر نمبر 1 ہیں, وہ ایک کاسا لیس ملک بنا دیا گیا ہے. ہم ہر وقت ہمارے ہاتھ کی ہمارا ڈیفالٹ ہماری شیپ یہ ہے. تو وہ شخص, وہ ملک, وہ انڈیویجول, وہ اینٹی بھلا کیا بات کرے گی جس نے ہر وقت مانگنا ہے, مانگے کے اوپر چلنا ہے. آپ کو اس افیون میں ایسا مبتلا کر دیا گیا ہے, ایڈکٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں جا سکتی سر. دیکھیں, آپ تو یہ مجھے کہہ رہے ہیں آفتاب کہ ہم غلامی قبول کر لیں, ہاتھ پھیلا کے پھریں, اپنے جو لوگوں کے مفادات ان کے لیے کھڑے نہ ہوں, جو ہمارا آئیڈیالوجی ہے جس کے اوپر پاکستان بنا تھا, نظریہ پاکستان, اس کو بھی بھول جائیں, تو ہم گھٹنوں کے اوپر چلیں. اگر یہی کرنا تھا, میں پولیٹکس میں آؤں کیوں؟ مجھے کس چیز کی کمی تھی؟ دیکھیں, بات سنیں, لوگ قومیں کبھی بھیک مانگ کے گھٹنوں پہ کبھی چل کے آج تک کوئی قوم اوپر نہیں آئی. قوم کھڑی ہوتی ہے جب ایک ہجوم قوم بن جاتا ہے, وہ مل کے پھر قربانیاں دیتے ہیں, وہ پھر مل کے مشکل وقت کا مقابلہ کرتے ہیں. ہماری زندگی, ہم نے, میرے سے تھوڑا سا پہلے دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور جاپان مکمل طور پہ تباہ ہو گئے تھے. وہ قومیں تھیں کھڑی ہوئی 10 سال میں پھر کہاں سے کہاں پہنچ گئی, کیونکہ قوم ہے. ہم نے قوم بننا ہے, ہم نے یہ بیکاریوں کی طرح اور یہ سب کو خوش کر کے اپنے لوگوں کو قربان کر کے کسی اور کے لیے, کوئی کہہ جی کہ پاکستان میں بیسز چاہیے یا کوئی ہمیں آرڈر کرے, اس لیے تو پاکستان بنا ہی نہیں تھا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر جس طرح ہم جا رہے ہیں نا اب, کہ اپنے لوگوں کو قربان کریں باہر کے لوگوں کے مفادات کے لیے, باہر کی پاورز کے, یہ ملک رہے گا ہی نہیں, کیونکہ یہ قوم بنے گی نہیں کبھی. خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک میری گزارش سن لیں, اگر جان کی امان پاؤں تو پلیز. آپ ایک بہت شاندار آدمی ہیں, ایک بہت لاجواب دوست بھی ہیں. میری گزارش ذرا سنیے کہ آپ کے ہمسائے ملک میں ایک وزیر اعظم ہوا کرتا تھا, نرسیما راؤ, ایک بڑا اہم وزیر اعظم. میں سمجھتا ہوں کہ صحیح فادر آف دا نیشن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو نرسیما راؤ تھا. اس نے کیا کیا کہ دن رات ایک کر کے اپنے ملک کو نجات دلائی آئی ایم ایف سے.
آپ بھی ایک پاپولر لیڈر تھے, آپ نے ایک قدم, خان صاحب میں آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہوا ہوں نا, میری محبت جو عشق میں کنورٹ ہوئی ہے وہ 9 اپریل کے بعد کی ہے. جب آپ اقتدار میں تھے, جب آپ اپنے پاور کی پالیٹکس کر رہے تھے, تو میں آپ کا بہت بڑا کرٹک بھی تھا, آلدو ووٹ میں نے آپ ہی کو دیا تھا اس لیے کہ آپ سے بہتر تھا ہی کوئی نہیں. لیکن بعد میں تو آپ ہیرو بن گئے نا, ماشاءاللہ, اللہ نے آپ کو ایلیویٹ کر دیا. لیکن کیا آپ نے کوئی ایک رول بھی پلے کیا ایسا کوئی؟ اس نے تو بیچارے نے پورے ملک کی خواتین سے جو ان کے زیورات ہوتے ہیں وہ اکٹھے کر کے سوئٹزرلینڈ بھیج دیے تھے. آپ کے نالج میں یہ پتہ نہیں کتنے ٹن سونا جو مارگیج کے لیے بھیجا جانا تھا وہ کر کے, آپ نے بھی کوئی ایسا سلسلہ کیا ہوتا تو آج ہم فخر سے کہہ سکتے کہ عمران خان نے بھی آئی ایم ایف کے چنگل سے آپ نے باتیں ضرور کی تھیں, آپ کے آدرش یہی تھے, آپ کے پرنسپلز یہی تھے, لیکن وہی اسد عمر کو بیچارے کو پھر سے یس کرنا پڑا, پھر سے آئی ایم ایف سے لینا پڑا. ہمیں اس وقت کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی چاہیے تھی جو ہم نہیں لے سکے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات ہمارے واقعی بہت برے ہیں, ہم مانگے تانگے کو پسند تو نہیں کرتے, لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. اب بھی وقت ہے, اگر ایوولوشن کے ساتھ ہر چیز کا ایوولوشن ہوتا ہے. خان صاحب ریلیشن شپ ہے نا, انٹر سروسز, انٹر ڈپارٹمنٹل, یہ بھی ایوولوشن ہے. آپ انٹرنیشنلی سپیکنگ بھی آپ اگر دیکھیں تو تمام اداروں کے ساتھ, تمام ممالک کے ساتھ ایوولوشن کے تحت اس چنگل سے نکل سکتے ہیں. جیسے انڈیا نکلا, انڈیا جو ہی نکلا ہے آج دیکھیے انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم اس سے بہتر ہو سکتے تھے, اب بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم نے ایوولوشن کی بجائے ایک ہی دن میں, ایک ہی سال میں یہ سارا سلسلہ کرنے کی کوشش کی. لیکن کہنے کا, دیکھیں میری بات سنیں, پہلے تو دیکھ لیں کہ ہندوستان سے بہت بڑی مثال ہے چائنا. جو چائنا جس طرح اٹھا ہے وہ ہندوستان ویسے نہیں اٹھا. دونوں 1-1 ارب کی آبادیاں ہیں, لیکن جو چائنا کا مثال ہے نا, اور آپ پہلے تو وہ دیں, وہ کیسے اوپر اٹھے ہیں. وہ یہ اچھی باتیں کر کے, کوئی گھٹنوں کے اوپر چل کے, کوئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نہیں بڑھے. انہوں نے جو ہر ملک کرتا ہے, محنت کے علاوہ اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا. ہم نے جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اپنے پیر پہ کیسے کھڑا ہونا ہے. دوسروں کی جنگوں میں شامل ہو کے ڈالر آ جاتے تھے. چائنا نے اور ہندوستان کی ان کی فورن پالیسیز بڑی خوددار فورن پالیسیز تھی. ہندوستان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی تھی. ہندوستان نے اپنے پیر پہ, اور بڑی غیرت مند ان کی فورن پالیسی تھی. بالکل ہے. ابھی دیکھ لیں کہ انہوں نے روس سے تیل امپورٹ کیا اور امریکہ کا اعلان ہے, اور پورا زور لگایا امریکہ نے کہ انڈیا نہ تیل امپورٹ کرے. وہ کھڑے ہو گئے, آزاد لوگ ہیں. اور آپ کو بیچا, پاکستان کو بیچا. سن لیں پہلے, وجہ اس کی یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس 600 ارب ڈالر کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں. ہندوستان کی جو ایکسپورٹس ہیں انہوں نے محنت کر کے اپنی آمدنی بڑھائی پیر پہ کھڑے ہونے کے لیے. چائنا جو آگے بڑھا ہے اس نے پورا توجہ دے کے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی. سارے جو ایسٹ ایشین ٹائگرز ہمارے سامنے جو اوپر گئے ہیں, سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا, ساروں نے ایکسپورٹس بڑھائی. ہماری 3 گنا زیادہ امپورٹس ہیں ایکسپورٹ سے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں 3.5 سال میں آ کے یہ, حالانکہ ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی اپنے دور میں. اب ایکسپورٹس نیچے آ گئی ہیں, آمدنی ہم نے ڈالرز کی بڑھائی. دیکھیں آپ کے پاس شارٹ کٹ نہیں ہے. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر پورا زور لگانا پڑے گا, جو آج تک نہیں لگایا. اس سے بیچ میں ڈالرز کی انکم بڑھانی پڑے گی کہ کس طرح اس ملک کی آمدنی بڑھے گی. ایک گھر ہے, گھر تب اوپر خوشحال ہوگا اگر اس کی آمدنی زیادہ ہو, خرچے کم ہو. اگر گھر کے خرچے 3 گنا زیادہ ہو, آمدنی کم ہو, وہ گھر کتنی دیر چلے گا؟ قرض ہی لے گا نا. تو یہ ہمارا مسئلہ تھا, یہ 30 سال سے چل رہا تھا. تو ہم تو صرف 3.5 سال کے لیے آئے تھے, جس میں تب بھی بینکرپٹ ملک کو اٹھا کے ریکارڈ ایکسپورٹس, ریکارڈ ریمیٹنسز, آئی ٹی کے اوپر پہلی دفعہ زور لگایا, ان کی 70% ایکسپورٹس بڑھی. اپنے جو ہماری ٹیکس ریونیوز ریکارڈ کیے, ہم آمدنی تو بڑھا رہے تھے, خرچے اپنے کم کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ ہم نے اتنی کامیابی سے نہیں کیے, لیکن آمدنی تو بڑھ رہی تھی. اب دیکھیں آپ کا جو آخر میں جواب دیتا ہوں, دیکھیں پاکستان کا حال آپ کیا ہے. یہ میٹھی میٹھی باتوں میں حل نہیں ہے. اس کے اندر بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس 2 بہت بڑے خسارے ہیں, جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں. ڈالر کا خسارہ, یعنی امپورٹ زیادہ ہیں, ایکسپورٹس کم ہیں. دوسری طرف ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس سے زیادہ ہمارا خرچہ ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری مہنگائی بڑھتی ہے, اس کی وجہ سے ہماری غربت بڑھتی ہے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ آتے ساتھ ہی جو حکومت آئے وہ اپنے دونوں ڈیفیسٹس ان کو سکویز کرے. یعنی ہم اپنی جو ڈالر ڈیفیسٹ ہے وہ کم کریں اور پورا زور لگائیں, ملک زور لگائے اس طرف, اور دوسری طرف اپنے ٹیکس کلیکشن بڑھائے. ابھی 25 لاکھ لوگ تو ٹیکس دیتے ہیں, ہم نے اپنا ٹیکس بڑھانا شروع کیا. ہم نے 4 کروڑ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جو ٹیکس دے سکتے ہیں, نہیں دیتے تھے. ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا. یہ جو بڑے بڑے کارپوریشنز, یہ چیزیں, شوگر انڈسٹری ہے, سیمنٹ انڈسٹری ہے, یہ جو اب چیز اس میں سیلز ٹیکس بڑا بچاتے ہیں, اس کے لیے ہم نے بڑا اچھا ایک ٹیکنالوجی لے کے آئے کہ ہم کیسے ٹیکنالوجی سے
سو آمدنی بڑھانی ہے. جب تک آمدنی نہیں بڑھے گی ہم جو مرضی کر لیں, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور سب سے آخر میں چیز یہ انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں. وہ سب سے زیادہ اصل بات یہ ہے, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ آفتاب ہمارا اوورسیز پاکستانی کرے گا جی, اور وہ ہے 1 کروڑ پاکستانی. اگر ہم ان کی انویسٹمنٹ لے آئیں یہ ملک میں ہمارا ڈالر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس کا سب سے بڑا پرابلم انویسٹمنٹ نہ آنے کا ہے کہ ہمارے ملک کے انصاف کے نظام پہ جو باہر پاکستانی ان کو اعتماد ہی نہیں ہے, ان کو کانفیڈنس نہیں ہے. ہم جو رول آف لا, میں پھر سے آتا ہوں, جو رول آف لا انڈیکس ہے 140 ملکوں کے اندر پاکستان کا نمبر 130 ہے. جی جی, جب 129 میں. اب جب آپ کے ملک میں قانون نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, انویسٹمنٹ نہیں آتی. جتنے خوشحال ملک ہیں وہ اوپر ٹاپ 15 میں ہیں جن میں سب سے زیادہ رول آف لا ہے, وہ سب سے زیادہ خوشحال ہیں. اور نیچے سارے وہ ملک ہیں جن کے اندر قانون نہیں ہے اور وہاں سب سے زیادہ غربت ہے. سو یہ آخر میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس سے ملک ٹھیک ہوگا, اور وہ ہوگا جب ایک ملک کے اندر ایک سرجری کی جائے گی. ہم ایک مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے تاکہ پبلک اس کو ایکسیپٹ کرے, پھر پبلک سے وہ سچ بولے کہ یہ ہم کریں گے, اتنا مشکل وقت ہے آپ کا, اس کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اور اگر پبلک آپ کے اندر ٹرسٹ کرتی ہے اور پبلک آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی, قوم بن کے ہم اس مسئلے سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. ویسے تو یہ 2 چیزیں تھیں چھوٹی چھوٹی, آپ ایک ایک لائن میں بتا سکتے ہیں. الیکشن آپ کو ٹائم پہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ ابھی تو مجھے اس لیے نہیں نظر آ رہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لمبا کھینچنا چاہتے ہیں اس کو, اور مجھے تو ملک کے مسئلے بڑھتے نظر آ رہے ہیں کہ جتنا آپ کھینچتے جائیں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی نہیں ہے. ڈنڈے کے زور سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آ نہیں سکتی کیونکہ ہم جانور اور بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں. اس سے ملک کا مسئلہ حل نہیں ہونے لگا. ملک کا مسئلہ حل ہوگا جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اس سے پھر اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. یہ راستہ ہے ہمارا, اور وہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہا. آپ کو بہت سے دوست آپ کے چھوڑ گئے,